بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کے لیے پھر اسے قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب وہ امت کے گناہوں کو، پھر تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام امتوں پر فرض کی گئی تھی، اور رمضان کے مہینے کی روزے فرض ہیں۔ رمضان کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کے معنی آتا ہے جلنا یا جلانا۔ یہ مہینہ امت کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ رمضان میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے زنجیروں سے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ انسان کیوں گناہ کرتا ہے جبکہ شیاطین تو قید ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کہ 11 مہینے گناہ کر کر کے اپنے اندر ایک گناہ کرنے کی عادت ڈال لیتی ہے، تو وہ اپنی عادت سے مجبور رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے۔ انسان کا نفس وہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، کس چیز کے لیے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جس طرح جنگوں میں تیروں اور تلواروں کے زخموں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی طرح روزہ مسلمانوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر آپ کو کوئی اکسائے گالی گلوچ پر، جھگڑے پر، تو آپ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، تو آپ گناہ سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو عبادات کی فضیلت ہے وہ دیگر مہینوں سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اور مہینے میں بھی جو آدمی نیک کام کرتے ہیں ان میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں اگر آپ کسی ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جو نفل عبادات ہیں ان کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی فرض نماز ادا کی ایک رکعت تو گویا آپ نے 70 رکعت فرض نماز ادا کری۔ 1 روپیہ ادا کیا، 1 روپیہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، گویا آپ نے 70 روپے خرچ کیے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے اللہ کے یہاں اتنا زیادہ جمع ہونے والا ہے۔ نفلوں کی پابندی کیا کریں ہر نماز میں، اور تہجد کی پابندی کیا کریں، چاشت کی، اوابین کی، اشراق کی، کیونکہ نفلوں کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہمارے فرض کم پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کہ دیکھو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ نفل ہے کہ نہیں، تو جو نفل ہم ادا کیے ہوں گے رمضان میں ان نفلوں سے ہمارے فرض کو پورا کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو خلاف معمول آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین جو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے، اس فرشتے کی بد دعا اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر آمین کہنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بتائیے کوئی بچ سکتا ہے؟ اگر کسی کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو اسے ہلاک ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ کسی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اسے ہلاک کرنے سے کون بچا سکتا ہے؟ کسی کو والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے تو اسے ہلاک کرنے سے کون بچا سکتا ہے؟ کیونکہ جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا فقد غفر لہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت دھڑا دھڑ شادیاں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم شادیاں کرو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو، کیونکہ روزے تمہاری آنکھوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس مہینے میں آخری عشرے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، یعنی 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے۔ اور دوسرا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے یہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور آخری عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ۔ اس عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رحمتیں، برکتیں، اس کی فضیلتیں ایسی ہے کہ تم اسے جان بھی نہیں سکتے، وہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کو آپ اگر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا اگر آپ نے ایک رات جگ کر عبادت کر لیا تو آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی ہے۔
اور 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے وہ رات لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جھرمٹ لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور جہاں بھی جو کوئی بھی بندہ جس حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، تو جبرائیل امین آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا رزلٹ بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی بے جوڑے رات، جیسے 21ویں رمضان کی رات، 23ویں رمضان کی رات، 25ویں رمضان کی رات، 27ویں رمضان کی رات، 29ویں رمضان کی رات، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ کون سی دعا پڑھوں؟ کیا عبادت کروں؟ فرمایا عائشہ، تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تو اس عشرے میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی اس دعا کی کثرت سے ورد کریں، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اس کو یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے ہم نے جو 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہوں میں گزارے، ان گناہوں کے کفارے کے طور پر ملا ہے، تاکہ اس مہینے میں ہم اپنی مغفرت کرا لیں۔ وہ 11 مہینے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس مہینے میں ان نافرمانیوں کی معافی تلافی کروا لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا وہی المیہ ہے کہ رمضان بھی ہماری ایسی ہی گزر رہی ہے جیسے غیر رمضان ہے۔ جس طرح نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تھی رمضان سے پہلے، ایسے ہی رمضان میں ہو رہی ہے۔ تو رمضان میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ رمضان میں بھی بولتے ہیں، ہماری زبان رمضان میں بھی جھوٹ بولتی ہے، چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، موبائلوں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی معافی تلافی کے لیے ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب کیا گیا۔ اگر ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو رمضان کے مہینے میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں اس مال کو جو مال ہم نیکی کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فطر کے معنی آتا ہے افطار کرنا، روزہ کھولنا، جیسے دعا میں پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ تو صدقہ فطر یعنی وہ مال جو ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، جو مستحقین ہیں صدقۃ الفطر کے، ان کو دیتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارے رمضان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائے، اس مال کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی بولتے ہیں، کوئی عید کا صدقہ بھی بولتے ہیں، یہ سب مترادف لفظ ہیں، سنونیمس ہیں۔ صدقۃ الفطر کن چیزوں پر واجب ہے؟ جیسے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اس میں 4 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش اماؤنٹ، نمبر 4 مال تجارت۔ لیکن اس میں اور ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، سب سے پہلے سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش اماؤنٹ، نمبر 4 بزنس پروڈکٹ یعنی تجارت کے جو سامان ہیں جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خرید کر رکھا ہے، اور نمبر 5 پر ہے ضرورت سے زائد جو سامان آپ کے پاس ہے، مثلا کپڑے رکھے ہوئے ہیں سالوں سال سے جن کا استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح گھروں میں برتن ہوتے ہیں، سالوں سال ان برتنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جن کے پاس ہو اور ان کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت کسی کے پاس اگر اتنا مال ہے
کہ وہ مال 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کے بعد آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ صدقہ فطر اگر کسی عورت پر واجب ہو تو عورت اپنی طرف سے ادا کرے گی، لیکن اگر کسی مرد پر واجب ہوا، مثلا آپ گھر کے سربراہ ہیں، رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی ادا کریں گے، اور اگر آپ چاہیں کہ بالغ بچوں کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دیں تو ادا کرنا جائز ہے، لیکن پہلے ان کو بتانا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں اپنے طرف سے ادا کروں گی تو وہ خود ادا کرے گی۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا ادا کریں؟ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 جو۔ اگر آپ گیہوں سے ادا کریں گے تو اس کی مقدار ہے 2.25 کلو، 2.25 کلو ادا کرنے ہوں گے، اور اگر کھجور، جو اور کشمش سے ادا کریں گے تو 3.5 کلو، یا ان کی قیمت مثلا مثال کے طور پر اگر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 60-70 روپے ہے، ویسے تو پہلے قیمت معلوم کر لیں مارکیٹ سے، یا پھر اگر کئی قسم کے گیہوں ہیں اس کے الگ الگ قیمتیں ہیں، تو جس قیمت کے گیہوں آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اسی قیمت کا ادا کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 60 روپے ہوتے ہیں تو آپ 60 روپے ادا کریں گے، اور اگر آپ چاہیں کھجور، جو یا کشمش سے ادا کرنا چاہیں تو 3.5 کلو کی قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ مثلا کھجور کی قیمت 3.5 کلو کی ایک میڈیم ریٹ میں اگر 300 روپے کلو مان لیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 3 کلو کا 900، 3.5 کلو کا 1050۔ اسی طرح جو کی مثلا 350، یا پھر کشمش کی مثلا 1200 روپے مثال کے طور پر۔ تو جس چیز سے آپ ادا کرنا چاہیں آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے گیہوں سے ادا کرنا چاہے تو گیہوں سے بھی ادا ہو جائے گا، کھجور، جو، کشمش سے ادا کرنا چاہے تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر کیا ہے، اصول کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو اس سے جو غریب ہوں گے وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں گے۔ تو غریبوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، گیہوں سے ادا کرنے سے یا پھر جو کھجور کشمش سے ادا کرنے سے؟ تو جس سے زیادہ فائدہ ہے غریبوں کا اس چیز سے ادا کریں گے۔ ادا کب کریں؟ ویسے اس کا وقت تو ہے صبح صادق یعنی عید الفطر کے دن ہی، یعنی عید سے پہلے ادا کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ادا کر دیں، رمضان میں ہی ادا کر دیں، تاکہ جو فائدہ پہنچانا مقصد ہے غریبوں کو وہ فائدہ پہنچ جائے ان کو۔ اگر آپ عید کے دن دیں گے تو آپ کے پیسے سے اس دن ان کا کیا کام ہوگا؟ پہلے ہی دیں گے، آپ کے پیسے سے کپڑے خریدیں گے۔ اگر کسی غریب کی بیٹی آپ کے پیسے سے کپڑے پہن کر خرید کر خوش ہوگی تو اس کو خوش دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ رمضان میں ہی عید سے 5-10 دن پہلے ہی ادا کر دیں۔ ادا کن لوگوں کو کیا جائے، کن کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار کو دیکھا جائے، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، اعزا اقربا ہیں، ان لوگوں کو دیں اگر ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، یعنی اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو سکے تو ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسکین ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے۔ پھر ان کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند تو ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا مالک ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہلے تلاش کریں، جو مستحقین ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ آپ جب دے ہی رہے ہیں، جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پہلے معلوم کر لیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کو پکڑا دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے معلوم کریے